السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے جو سوالات کے جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں جو سوال تھا نفس کی کتنی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا تذکرہ ہوا نفس امارہ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا۔ پھر جب انسان اس پر محنت کرتا ہے، نفس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کرنے والا۔ ملامت کا مطلب جب پھر کوئی گناہ ہوتا ہے، نفس سے کہتا ہے یو آر رانگ، یہ آپ نے غلط کیا، یہ گناہ کا کام کر لیا۔ اس کو احساس ہوتا ہے، فیلنگ ہوتی ہے، اور پھر استغفار کرتا ہے۔ یہ دوسری قسم کا نفس ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس پر اور محنت کی جاتی ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ خیر کے کاموں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، اس کو زیادہ توجہ خیر کے کاموں میں ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے انتقال کے وقت اللہ نے اس کی قسم بیان کی، نفس راضیہ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ اس کی قسمیں، گویا 5 قسمیں ہیں، جن میں سے 3 ہمیں دنیا میں ہے، اور آخر میں جاتے جاتے نفس راضیہ اور مرضیہ بن جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا صلاۃ وسطیٰ، مڈل والی نماز، درمیانی نماز کی پابندی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، پابندی کرو نمازوں کی اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے، اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح اچھا قول اور مناسب قول یہ ہے کہ عصر کی نماز یہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ تو اسپیشل اس کا ذکر کیوں آیا جبکہ 5 نمازوں کے بارے میں کہا حافظوا علی الصلوات، 5 نمازوں کی پابندی کرو؟ خاص طور پر اس نماز کی پابندی اس لیے کہ یہ نماز کا وقت جو ہے یہ ایسا وقت ہے جس میں اکثر افراد بزی ہوتے ہیں۔ صبح میں تو ہر آدمی ابھی اٹھتا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، دوپہر میں بریک ٹائم ہوتا ہے، کھانے پینے کا وقت ہے، گھر پہ ہو یا آفس میں ہو تھوڑا ٹائم نکال ہی لیتا ہے، رات میں مغرب اور عشاء کے وقت گھر پہ واپس آ جاتے ہیں۔ عصر کا وقت ایسا ہے جس میں بزنس والا بھی مشغول ہے، جاب والا بھی مشغول ہے، کام کاج میں ہر آدمی مصروف ہے۔ اس وقت کو ادا کرنے کا خاص حکم دیا، اور حدیث میں فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسا ہے گویا اس کا اہل، اس کا مال سب برباد ہو گیا۔ یہاں پر بھی جو اس کی وعید بتائی جا رہی ہے اس میں اہل اور مال اس کا ذکر ہے کہ یہ برباد ہو گیا۔ اس کا مطلب خاص طور پر ان 2 وجہ سے عصر کی نماز فوت ہوتی ہے، یا تو اہل و عیال کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے۔ مال کمانا ہے، چاہے بزنس ہو، چاہے جاب ہو، چاہے اور کوئی کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے عصر کی نماز فوت ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو تذکرہ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں تو مفسرین نے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا ہے کہ اس آیت میں 5 نمازیں شامل ہیں۔ تیسرا آپ کا جو سوال تھا عصر و فجر کے اذان کے اوقات، یہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اوقات کے بارے میں اس سے پہلے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے صبح صادق پر شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق کیا ہے؟ جس وقت جہاں سے سورج نکلنے والا ہے اس آسمان پر، اس ہورائزن پر صبح کی سفیدی نظر آئے، اور جس وقت یہ سفیدی پھیلنے لگے، بس وہ جو سفیدی ہے پھیلنے والی سفیدی، اور وہ بھی ورٹیکل نہیں بلکہ ہاریزنٹل ہوتی ہے وہ سفیدی کا شروع ہونا یہ صبح صادق ہے۔ ماہرین فلکیات اس کو اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں۔ اس ٹوائلائٹ پر جس کو 18 ڈگریز پر مانا گیا ہے زیادہ، اس 18 ڈگریز پر یہ ٹوائلائٹ نظر آتی ہے، اس پر آپ فجر کی وقت کو مانیں۔ اگر اس سے پہلے کسی جگہ اذان ہو رہی ہے یا اس کے بعد اذان ہو رہی ہے، نارملی اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ جلدی ہوتی ہے اذان فجر کی، اور
جو لوگ اس کے بعد والی اذان مانتے ہیں وہ دوسری اذان ہوتی ہے، گویا لیٹ ہوتی ہے 20 منٹ کے بعد۔ احتیاط یہ ہے کہ پہلی اذان کے اعتبار سے آپ عمل کریں، اس لیے کہ اس میں روزے کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ سحری آپ کریں گے اس ٹائم سے پہلے تو آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ اگر آپ نے 20 منٹ 25 منٹ تک کھاتے رہے جبکہ فجر ہو چکی ہے تو پھر آپ کا روزہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس ٹوائلائٹ کا اعتبار کریں، صبح صادق کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو عصر کا وقت ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے، کوئی چیز آپ رکھیں دوپہر کے وقت میں، اس کا سایہ اگر 1 فٹ ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، 7 فٹ کی اگر آپ نے اسٹک رکھی ہے، پھر وہ 1 فٹ کے بعد 7 فٹ بڑھ جائیں تو اس کو 1 گنا سایہ ڈبل، اور اس کو جب اور بڑھ جائے تو اس کو 2 گنا سایہ کہتے ہیں، تو گویا 15 فٹ کا سایہ ہوگا تب نماز پڑھ سکتے ہیں عصر کی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ دوسرے ائمہ اس ایک مثل پر جس وقت اسٹک کا سایہ 8 فٹ کا ہو جائے اس وقت مانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جلدی اذان دے دیتے ہیں عصر کی۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو بعد والی اذان ہے اس کے اعتبار سے آپ عمل کریں۔ پھر آپ نے ہمارے ایک بھائی نے فون کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور آسمان پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھیے بہت اچھا خواب ہے قرآن پاک کا پڑھنا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا، آپ کو یاد نہیں رہا کون سی صورت ہے، ہر صورت کی الگ الگ تعبیر کی جاتی ہے، اور صرف اگر مطلق ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر آپ کے دل میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے گھر آسمانوں میں ایسے چمکتے ہیں جیسے دنیا والوں کے لیے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جس گھر میں تلاوت کی وجہ سے اتنی خیر و برکت ہے، اس کے دل میں کتنی خیر و برکت ہوگی جو آدمی تلاوت کر رہا ہے۔ اور آسمان پر آیتوں کا نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آسمان گویا اونچا ہے، بلند ہے، قرآن پاک بھی اس کا مرتبہ بھی بہت اونچا بہت بلند ہے۔ پھر سوال کیا ہمارے ایک بہن نے کہ آنکھ کے پھڑکنے کی دعا کیا ہے؟ دیکھیے آنکھ پھڑکنے کو دائیں بائیں جو بھی آنکھ پھڑکے، اگر اس کو شگون کی حیثیت سے لیا جاتا ہے کہ بھئی آنکھ پھڑک رہی ہے اب یہ کام نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ آنکھ پھڑکنے پر کام بند کر دیا جائے، یا کسی جگہ جا رہے ہیں وہاں سے رک جائیں، یہ سمجھے کہ اب کام نہیں ہوگا یا کوئی بری خبر آنے والی ہے، اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر بیماری کے طور پر ہے آنکھ کا پھڑکنا، تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں سورہ انشقاق اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اس صورت کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک 4 آیتیں پڑھیں اور پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلائیں تو انشاءاللہ یہ آنکھ کا پھڑکنا بند ہو جائے گا۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کون سے خواب کی تعبیر لازم ہے؟ دیکھیے خوابوں کے پہلے شروع میں ہی بتایا تھا جب پروگرام شروع کیا تھا، خواب کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک ایسے وقت میں جب وہ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں کوئی بات ان کے دماغ پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ خواب سچے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں، یہ بشارتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس میں وہ چیزیں بتلا دیتے ہیں اشارتاً جو ہونے والی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس سے 6 مہینہ پہلے یہ کیفیت رہی کہ جو خواب آپ رات میں دیکھتے ایگزیکٹلی صبح وہ واقع ہو جاتا۔ تو 23 سال تک وہی نازل ہوئی، اور اس میں 6 مہینے پہلے یہ کیفیت ہے، تو 46واں حصہ ہو گیا گویا 6 مہینے۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے جو انسان کو نظر آ جاتا ہے، 46واں حصہ ہے اچھے خواب۔ پھر اس میں یہ شرط ہے کہ خواب دن کے وقت میں کا نہ ہو بلکہ رات کے وقت کا ہو۔ اگر سورج نکل آیا ہے یا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سوئے ہیں تو اب اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح وہ خواب مکمل یاد رہے، بعض مرتبہ خواب دھندلا سا یاد رہتا ہے باقی یاد نہیں رہتا، اس کا مطلب اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ اور تیسرا ہے کہ پاک حالت میں دیکھے، ناپاکی کی حالت میں دیکھا ہے تو اس خواب کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اور
یہ بھی دیکھا گیا کہ خواب کی تعبیر کا ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں کہ جلدی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور جو اس کی تعبیر واقع ہوئی ہے 40 سال کے بعد واقع ہوئی ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ خواب شروع میں سورہ یوسف کے یہاں شروع ہو رہی ہے وہاں پر، اور اس خواب کا تذکرہ آخر میں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دیا 40 سال کے بعد۔ تو خواب کی تعبیر ضروری نہیں کہ فوراً واقع ہو جائے، 40 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی عرصہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہ پوچھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کنزم من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ اور اس کو ایکسپلین کیا علماء نے واضح کیا ہے، فرمایا لا حول عن المعصیتی ولا قوت علی الطاعت الا باللہ۔ گناہ سے رکنا یہ ہمارے بس کا نہیں جب تک اللہ نہ ہمیں روکے، اور اطاعت کی طاقت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے جب تک اللہ طاقت نہ دے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا پورا ترجمہ مطلب کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو گناہ سے بچتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو ہم نیکی پر جمتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طاقت سے۔ ہماری اپنی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہم اپنی طاقت سے نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی، اور خاص طور پر جب کوئی انسان کسی بری خبر سنے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دے تو انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا، ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ ان کی بیٹی یہ خواب دیکھتی رہتی ہے کہ مسلسل خواب دیکھتی ہے، دانتوں میں گیپ نظر آتا ہے۔ دانتوں میں گیپ کا نظر آنا، اب میں نے آپ سے پوچھ لیا وہ بیمار وغیرہ نہیں ہے، تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے، آگے ان کے لیے اچھا ہوگا، کوئی رشتہ وغیرہ بھی اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ اور سنگ کے نیچے جو خواب نظر آیا آپ کو کہ سانپ نظر آیا، اس میں یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ہٹتا نہیں ہے، لیکن اس نے تکلیف بھی نہیں پہنچائی، اس کا مطلب اس کی تکلیف سے آپ محفوظ رہیں گی۔ لیکن کوئی دشمن ہے جو قریب ہے آپ کے، اور آپ کے گھر میں بھی آتا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مجسمہ اور بت یہ حرام ہیں، کیا فوٹو رکھنا جس کو فریم کرا کر ہمارے یہاں فائر پلیس پر، دیواروں پر، گھروں میں لگائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے فوٹو بھی حرام ہے۔ یہ جو عکس ہے جس کو ہم، ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل ہے، اس بارے میں بہت سے علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن جب پرنٹ ہو گیا، کاغذ پر آ گیا، اب یہ فوٹو کی شکل ہو گئی، اور فوٹو کا رکھنا اسی طرح حرام ہے جس طرح بت کا رکھنا۔ تو کسی ایسے فوٹو کو دیواروں پر نہ رکھا جائے۔ شریعت مطہرہ جو ہے، دیکھیے اگلے انبیاء کرام میں یہ تھا کہ ایک شریعت کے اندر جو بات آئی ہے، اگر عوام کے اندر، امت کے اندر اس بارے میں کوئی کوتاہی ہوئی، دوسری شریعت آئے گی، اس کے مضبوط حکم آئے گا، اس سے فائنل حکم آئے گا۔ لیکن یہ شریعت جامع، مکمل، فائنل شریعت، تو اللہ تعالیٰ نے تمام وہ لوپ ہول بھی بند کر دیے جو شرک تک پہنچانے والے تھے۔ تو یہ فوٹو جو ہے یہ بھی شرک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فوٹو جو رکھتے ہیں پہلے محبت سے رکھتے ہیں، چاہے اولاد کا فوٹو ہو یا کسی شخصیت کا فوٹو رکھا جائے، یہ ہم فوٹو محبت کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ محبت جب آگے بڑھتی ہے تو اس کو عقیدت کہا جاتا ہے۔ عقیدت کا مطلب اس کے اندر تھوڑی ہمارے اندر اس کے اندر تعظیم بھی آ گئی۔ پہلے محبت تھی، اب عظمت بھی دل میں آئی۔ اس کے بعد جب عظمت دل میں آ گئی، عقیدت دل میں آ گئی، تو پھر اس کے بعد عبادت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور عبادت کا مرحلہ وہ ہے جو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے کوئی فوٹو نہ رکھے جائیں،
نہ نکالے جائیں، نہ فوٹو بنائے جائیں اور نہ فوٹو رکھے جائیں۔ خاص طور پر اس طرح فریم کرا کے رکھنا گھروں میں نظر آتے ہیں، یہ فوٹو رکھنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا یہ سوال تھا، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عصر سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، فجر سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے، جو 2 رکعت سنت ہے وہی۔ اس کے علاوہ ظہر سے پہلے آپ زیادہ وقت ہے تو سنت کے علاوہ نفل پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے سنت اور نفل پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے سنت اور نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر عصر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں آپ پہنچے ہیں لیکن 4 رکعت کا وقت نہیں ہے تو کم از کم 2 رکعت ہی نفل پڑھ لیں۔ اس میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کی نیت کریں تو آپ کا جیسے ہی مسجد میں داخلہ ہوگا 2 رکعت آپ پڑھ لیں گے۔ ظہر کی نماز میں بھی اگر زیادہ وقت ہے تو پہلے آپ آ کر 2 رکعت تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ فجر اور مغرب کے علاوہ تینوں وقت میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کلمہ پڑھتی ہیں، پہلا کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں، یہ نظر آتا ہے، اور آیت الکرسی، گنبد خضرا، یہ ان کو الگ الگ خوابوں میں نظر آیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اچھی ہیں، کلمے کا پڑھنا یہ بات کی علامت ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان جم گیا ہے، مضبوط ہے، تو اچھا خواب ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ بھی بہت اچھا خواب ہے۔ اور گنبد خضرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ہے، وہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ اس کے ذریعے ظاہر کی گئی۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا ہے ان کی والدہ کے بارے میں کہ وہ اکثر ڈریس یہ کرتی رہتی ہیں اور ویڈنگ ڈریس دیکھتی ہیں، اور ایسا جب بھی وہ تلاش کرتی ہیں تو ویڈنگ ڈریس تلاش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کپڑے۔ دیکھیے، ویڈنگ ڈریس کا خواب میں دیکھنا یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ کو کوئی خوشی حاصل ہونے والی ہے۔ ضروری نہیں کہ شادی کی خوشی ہو، شادی کے علاوہ بھی کوئی خوشی آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے فون کیا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے ان کا اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ لو ہوتا ہے یا ہائی ہوتا ہے؟ سورہ الم نشرح لک صدرک، اس کے اندر 2 آیتیں ہیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو آیت نمبر 2 اس کو آپ پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، جو آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آیت نمبر 2، سورہ الم نشرح لک صدرک کے اندر آیت نمبر 2۔ اور اگر لو بلڈ پریشر ہے تو اس کی آیت نمبر 4 ہے، وہ پڑھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پوری صورت یوں ہے، الم نشرح لک صدرک وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو 2 نمبر کی آیت جس میں یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ اس وقت ہے جب کہ لو بلڈ پریشر ہو، ہائی بلڈ پریشر ہو، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جب کہ آپ کا لو بلڈ پریشر ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب ہوگی۔ اور ساتھ میں روزانہ عمل کے طور پر یہ بھی پڑھ لیا کریں جو سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیت سے ہیں، 18 پارہ سورہ مؤمنون، اس کے آخری 4 آیتیں ہیں، یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ عرصہ گزر گیا، ایک خواب دیکھ رہی ہیں، اور وہ خواب یہ ہے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ان سے کوئی خواب وغیرہ کچھ باتیں، تو آپ نے کہا کہ باتیں نہیں ہوتی، صرف مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھتی ہیں آپ کے گھر کو پانی سے دھو رہی ہیں اور پانی صاف ستھرا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے جس میں مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اس کا تعبیر یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتی ہیں، مطلب آپ موت کو یاد رکھتی ہیں، اس وجہ سے مرے ہوئے لوگ خواب میں نظر آتے ہیں۔ تو اچھا ہے، حدیث میں آتا ہے، دعا پڑھتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ مجھے موت میں بھی برکت عطا فرما، موت کے بعد بھی برکت عطا فرما، یعنی موت کا معاملہ بھی آسان فرما، موت کے بعد کے معاملے بھی آسان فرما۔ تو یہ اچھا خواب ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے کہ آپ گھر کو اچھی طرح دھو رہی ہیں، اس کا مطلب آپ اپنے دل کو صاف کر رہی ہیں، آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے دشمنی، حسد، بغض، یہ نہیں ہے آپ کے دل میں، بلکہ آپ کا دل سب کی طرف سے صاف ہے،
یہ مکان کا دھونا یہ دل کا دھونے کے برابر ہے۔ پھر ہمارے ایک بہن نے فون کیا ہے کہ وہ بیٹے کی شادی کے لیے استخارہ کر رہی تھی اور اس میں یہ دیکھا کہ شیڈ کے اندر بڑا سامان ہے اور اس میں ایک پودا نکلا ہے۔ یہ اچھا خواب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ جو آپ کرنے جا رہی ہیں اچھا ہے، آپ کے بیٹے نے بھی جو خواب دیکھا ہے کہ اس کی طرف جا کر سفر کر رہے ہیں، تو اس کی علامت ہی یہ ہے کہ آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے اور یہ رشتہ جو ہے اچھا ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو فون کیا ہے کہ شوہر اور وہ دونوں سڑک کے ایک دوسری سائڈ پر نظر آ رہے ہیں، یہ اس طرف جا رہی ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں، اور ریئل لائف میں بھی ان کے درمیان کچھ ناراضگی ہوئی ہے اور شوہر شادی کر کے طلاق دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ خواب میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حالات ایسے آئیں گے کہ آپ اور وہ دونوں الگ الگ راستے پر ہو جائیں گے۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ جو کزن نظر آتے ہیں اور جو اکثر ان کے خواب میں یہ نظر آتے رہتے ہیں، ان سے کوئی چیز لیتے ہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کو محبت ہے، تعلق ہے، ہو سکتا ہے یہ تعلق ہمیشہ کے لیے تعلق میں بدل جائے، یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ہو سکتا ہے اسٹرانگ ہو جائے۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعلقات میں برکت عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج جو گفتگو ہوئی سورہ والشمس کے بارے میں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں بیان کی انسانوں کی، ایک بامراد انسان قد افلح من زکاہا، اور ایک نامراد وقد خاب من دساہا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ قوم سمود نے جھٹلایا، سرکشی کی، جب اللہ نے ان کا سب سے زیادہ جو شقی آدمی، بدبخت آدمی تھا، اس نے اس اونٹنی کو جس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا اس کو اس نے قتل کر دیا، ذبح کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا تھا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بس خیریت۔ مطلب میں پہلا کالر تھا، میں نے آپ کو ڈریم بتائی تھی پر آپ بتانے والے تھے تو پھر بعد میں وہ پکچر خراب ہو گیا، بریک پر چلے گئے تو بتایا نہیں اس ڈریم کا۔ ٹھیک ہے، بتا دیں، پھر سے دوبارہ بتا، میں نے بتا چکا ہوں لیکن آپ نکل گئے۔ ٹھیک ہے، معاف کرنا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ بارہا کہا گیا کہ جب بھی آپ فون کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کا السلام۔ پروگرام بہت اچھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تھوڑا میں جلدی سے پوچھوں گی کہ پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ آپ دعا کیجیے گا بچوں کے رشتے ہو جائے، جی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں لڑکی کا لیے لڑکا جو دیکھنا ہے تو ماں باپ کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، ایک یہ بات۔ اور ایک چھوٹی سی ایک خواب ہے، اسی سلسلے میں ہی ہے، کوئی فیملی ہے تو ہم اس کو مطلب رشتہ دار بھی نہیں ہے، دور سے جیسے کسی نے بتایا، جی جی، تو وہ میں جو آدمی دیکھ رہی ہوں نا، جو لڑکے کا باپ ہے، اس نے جو گلاسز لگائے ہوئے ہیں، ایک جو اس کا گلاسز کا شیشہ ایک وائٹ ہے اور ایک بلیک ہے۔ کیا لگایا ہوا ہے؟ جو اس کے لینز جو شیشے لگے ہوئے ہیں اینک کے اوپر نا، اینک کے اوپر۔ اچھا، ایک کالا ہے، بالکل کالا ہے ٹوٹل، جیسے بلیک سن والی اینک ہوتی ہے، تو ایک جو ہے ایک کلیئر ہے۔ تو یہ آپ نے اس وقت دیکھا جب آپ استخارہ کر رہی ہیں؟ جی رات کو کیا اس کا استخارہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو میں نا بڑی وہ بندہ بھی دوسرے سے جیسے مشکوک نہیں، بندے چکی سے جیسے ہوتا ہے، تو میں تھوڑی اسکیٹ سی پیچھے ہٹی ہوں، تو میں پوچھ رہی تھی کہ چلے میں نے آپ سے پوچھ لوں تو آپ دعا کیجیے گا، بڑی مشکل ہے مفتی صاحب، پتہ نہیں کیا ہو گیا، رشتے نہیں مان رہے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آخر میں۔ دعا ضرور کہ آپ کا پروگرام۔ جزاک اللہ۔ پہلے جو خواب بیان کیا گیا تھا آپ نے اس کی تعبیر کو مس کر دیا۔ خواب جو دیکھا تھا کہ سامنے
بہن کے مکان میں کوئی سایہ نظر آ رہا ہے اور پھر وہ سایہ آپ کے مکان میں آ جاتا ہے، یہ کوئی اثرات ہیں جو آپ کے بیٹی کے یہاں پر اور اس کے بعد آپ کے یہاں پر آئے، لیکن چونکہ جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو خواب آپ نے دیکھا ہے، مفتی صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماموں کا لڑکا ان کو فروٹ دے رہا ہے، تو مفتی صاحب کو ماموں کے لڑکے سے کوئی نفع پہنچے گا، چاہے مالی اعتبار سے یا اور کوئی نفع پہنچے، اور آپ کا تعلق مفتی صاحب سے واضح کیا گیا، بتایا گیا کہ آپ کو مفتی صاحب سے تعلق ہے کیونکہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ ایک تو دعا کرنی ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لڑکے لڑکیوں کے رشتے آسان فرمائے اور اچھے مناسب جوڑ عطا فرمائے جو بے نکاح ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، جب جو لڑکی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں اس میں، اور اس خواب میں یہ دیکھیں جو انہوں نے گلاسز لگا رکھی ہے، ایک میں سفید اور ایک میں کالا ہے۔ دیکھیں یہ خواب اچھا نہیں، مطلب یہ ان کی ذات کے دو چہرے نظر آ رہے ہیں، ایک کالا ہے ایک سفید ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ سفید نظر آ رہے ہوں لیکن حقیقت میں کالے ہیں، اس لیے بہتر نہیں ہے رشتہ۔ دوسرا یہ آپ نے پوچھا کہ لڑکے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دیا۔ فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، دونوں طرف سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیس میں فرمایا ہے اس میں فرمایا لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر۔ لمالہا، اس کی مالداری کی وجہ سے، یا لحسبہا، اس کی نسب اور حسب کی وجہ سے بڑے خاندان کی ہے، یا خوبصورتی کی وجہ سے لجمالہا، اور تیسری چوتھی چیز ہے لدینہا۔ تو عام طور پر ترجیح فرمایا لوگ دیتے ہیں مال کو، لوگ دیتے ہیں خوبصورتی کو، لوگ دیتے ہیں خاندان کو، آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دینا۔ پرائیورٹی ہماری کیا ہو؟ دیندار ہو، چاہے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں یا لڑکی کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اس لیے کہ مال ختم ہونے والی چیز ہے، جمال خوبصورتی بھی ختم ہونے والی چیز ہے، عارضی ہے، اور خاندان کا اسلام میں اعتبار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے اللہ کے ہاں جو پرہیزگار ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھا جائے، جو دینداری، پرہیزگاری، اخلاق اور عادات، اس کو دیکھے جائیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ان تمام لڑکے لڑکیوں کے رشتے آسان فرمائیں جن کے لیے ماں باپ پریشان ہیں، اور حق تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولیٰ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، لڑکوں کے لیے مناسب رشتے عطا فرما، لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، اور اے اللہ ان کے لیے شادی تک کے تمام مراحل بھی آسان فرما، شادی کے بعد ان کے درمیان محبتیں قائم و دائم فرما، جن میاں بیوی کے درمیان ناراضگیاں ہیں ان کو ناراضگیوں کو ختم فرما، آپس میں اتحاد اتفاق و محبتیں عطا فرما، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ ہمارے حق میں بھی مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔